آپ کو یقین ہو گیا کہ اب میرا انتقال یقینی ہے، آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کسی مرد سے انتقال فرمائیں گے۔ اور دوسری کرامت یہ ہے کہ ما فی الارحام کا علم اللہ نے ان کو دیا کہ ان کی اہلیہ محترمہ کے شکم اثر میں وہ لڑکی ہے، لڑکا نہیں۔ فرمایا یہ معلوم کر لینا کہ وہ لڑکی ہے، یہ ایک کرامت ہے، اور دوسرا کہ اسی مرد سے میری وفات ہو جائے گی، اس کا بیان کر دینا، یہ دوسری کرامت ہے۔ اب ایک واقعے سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا کہ کہاں مرے گا اور کب مرے گا، اور دوسری بات وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ما فی الارحام کا علم کہ ماں کے شکم میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے، یہ علم بھی اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم نے کسی کو نہیں دیا۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ علم غیب ہے، اور علم غیب ذاتی طور پر کوئی اللہ کے سوا نہیں جانتا، ذاتی طور پر صرف اللہ جانتا ہے، اور جس کو اللہ عطا فرما دے اللہ کی عطا سے وہ بھی جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ جانتے ہیں کہ کب مریں گے اور کہاں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ارحام کے اندر کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا۔ یہ علم تو اللہ نے صدیق اکبر کو بھی عطا فرمایا تھا، اور انہوں نے دونوں باتوں کا اظہار فرما دیا، ایک تو یہ کہ اسی مرد سے میری موت واقع ہوگی، اور دوسرا یہ فرمایا کہ ما فی الارحام کے اندر لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے فرمایا۔ یہ دونوں باتیں بیان فرما دی، اور اس بات کو مولوی شرف فیلی نے جمال الاولیاء میں لکھا اور کہا کہ اللہ کا ولی، ہر ولی وہ جانتا ہے کہ میں کب مروں گا۔ فرمایا اسے اپنی موت کا علم ہوتا ہے، اور جب موت کا اسے علم ہوتا ہے تو اس بات کا بھی اسے پتا ہوتا ہے کہ کہاں پر یہ میری موت واقع ہوگی۔ وہ مقام موت کو بھی جانتے ہیں اور اپنی موت کے وقت کو بھی جانتے ہیں کہ ہم دنیا سے کب رخصت ہوں گے اور ہماری موت کا وقت کون سا ہوگا۔ اللہ کے ولی کے پیش نظر ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ اولیاء کرام کے حالات کو پڑھیں تو آپ پر یہ بات روز روشن سے بھی زیادہ روشن ہو جائے گی کہ واقعی اللہ کے اولیاء کو پتہ ہوتا ہے کہ ما فی الارحام میں کیا ہے، اور پھر ان کی موت کب واقع ہوگی اور کہاں واقع ہوگی۔ اور کرامات کی اقسام میں مولوی اشرف علی نے لکھا ہے کہ بہت سے اقسام ہیں کرامات کے۔ ویسے موٹی بات تو یہ ہے کہ جو چیز نبی کا معجزہ بنتی ہے، جو کام، جو فعل، جو چیز اللہ کے نبی کا معجزہ بنتی ہے، وہ چیز اللہ کے ولی کی کرامت بن سکتی ہے۔ اگر اللہ کے ولی کے ہاتھ سے اس کا اظہار ہو تو کرامت کہلائے گی، اور اگر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہو تو وہ معجزہ کہلائے گا۔ معجزہ اللہ کے نبی کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے، اور نبی کی ولی کی کرامت اور نبی پاک کے معجزے کی دلیل ہوتا ہے، اور نبی پاک کا معجزہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے ولیوں کی کرامات میں دیکھیں تو یہاں تک بھی مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی اقرار کیا، ایک ولی کا ذکر کر کے کہتے ہیں ایک بلی مردہ پڑی تھی، بلی، اور مردہ بلی کو آواز دی کہ آؤ ادھر آؤ۔ فرمایا ان کا بلانا تھا اور آواز دینا تھا کہ وہ بلی زندہ ہو گئی، اور دوڑ کر آپ اللہ کے ولی کے قدموں میں پہنچ گئے۔ یعنی مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے، اور صرف یہ غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی کو یہ کرامت عطا ہوئی نہیں تھی، بلکہ اور بھی اولیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے مردے زندہ کیے، لیکن
جس کثرت کے ساتھ، جس شان کے ساتھ اللہ نے یہ کرامت حضور سیدنا غوث آدم محبوب سبحانی قندیل نورانی کو عطا فرمائی تھی، اس انداز میں کسی اور کے ہاتھ پر اس کرامت کا زور نہیں ہوا۔ آپ کم باذن اللہ فرماتے تو دیر نہیں لگتی تھی، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس مردے کو زندہ فرما دیتے۔ اور اللہ ولی کی یہ کرامت ہوتی ہے کہ وہ واقعہ جو کسی کو ظاہر زندگی میں اور جاگتے ہوئے پیش آنے والا ہوتا ہے، وہ اس کو خواب میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ خواب میں بغداد ہی کے ایک ولی کا ایک مرید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرید ہے اور تاجر ہے، تجارت کے غرض سے جانے لگے تو اپنے شیخ سے یہ کہا کہ دعا فرمائیں، میں مال تجارت لے کر جا رہا ہوں اور وہاں سے مال خریدوں گا، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور نفع عطا فرمائے۔ اللہ کے ولی نے اسے روک دیا اور کہا کہ تجارت کا مال لے کر نہ جاؤ، یہ مال تمہارا راستے میں لوٹ لیا جائے گا اور تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ فرمایا صحیح سلام